محترم سامعین، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس اسلامی مہینے کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے محرم اور ذی الحج کا مہینہ، یہ دونوں مہینے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں کہ ان دو مہینوں کے اندر بہت سارے ایثار و قربانی کے واقعات رونما ہوئے۔ اس ذی الحج کے مہینے کے اندر ابھی ہم نے سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے قربانی کی، اللہ رب العزت کے نام پر جانور ذبح کیے، یعنی اللہ رب العزت کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ عبادت ہے، اور اللہ رب العزت کے نام پر اپنی جان قربان کرنا یہ سعادت ہے۔ ہم اہل اسلام یہ سعادت، شہادت اور عبادت ان دونوں کو مانتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات ایسے رونما ہوئے، ان میں سے ایک امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مظلوم مدینہ، مدفون مدینہ، شہید مدینہ، داماد رسول سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو یعنی 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مسلمانوں کے لیے بہت بڑا المیہ تھا، بہت مظلومانہ طریقے پر ان کو شہید کیا گیا۔ اسلام کی بنیاد تو ویسے بھی قربانی پر ہے، پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا وہ بہت بڑا دردناک واقعہ اور دردناک داستان ہے۔ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ وہ عظمت اور عفت کے روشن ستارے ہیں۔ آپ نے خود فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کا جب ذکر آئے گا تو ان کی اس شخصیت کا غالب اور مخصوص پہلو ابھر کر سامنے آئے گا۔ یعنی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آئے گا تو ان کی صداقت، ان کی شرافت کا پہلو ابھر کر سامنے آئے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آئے گا تو ان کا جلال، ان کا عدل و انصاف ابھر کر سامنے آئے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آئے گا تو ان کی جرات، ان کی دلیری ابھر کر سامنے آئے گی۔ اسی طرح جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آئے گا تو آپ کی ضرب المثل شرم و حیا اور سخاوت ابھر کر سامنے آئے گی۔ سخاوت کے اندر بہت بڑے بے تاج بادشاہ تھے اور سخی اتنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اشارے پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیا کرتے تھے، اور خوش نصیب اتنے کہ زبان نبوت سے دنیا ہی کے اندر شہادت کی خوشخبری بھی مل گئی اور جنتی ہونے کی بشارت بھی مل گئی، اور نیک اتنے کہ زندگی کے اندر کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، اور زہد و تقوی کے اندر اتنے بڑے اعلیٰ درجے پر فائز تھے
کہ جب بھی کسی قبر پر کسی قبرستان سے گزر ہوتا تو چہرہ مبارک وہ آنکھوں سے تر ہو جاتا آنسوں سے، یعنی اتنے روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی آنسوں سے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے کیوں روتے ہیں، حالانکہ آپ کے سامنے جنت جہنم کے تذکرے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ اس وقت اتنے نہیں روتے جتنے کہ کسی قبر پر کبھی قبر کا تذکرہ ہو یا کسی قبر سے گزر ہو تو آپ اتنے روتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، جو اس کے اندر کامیاب ہو گیا تو گویا اس کی اگلی ساری منزلیں بھی آسان ہوگی، جو اس کے اندر پکڑا گیا گویا اس کی اگلی ساری منزلیں وہ بڑی سخت ہوں گی۔ اور نیک بخت خوش بخت اتنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ پہلے آپ کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان کی وفات کے بعد جس دن غزوہ بدر کی فتح کی خوشخبری مدینہ کے اندر پہنچی، اس وقت اہل مدینہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر مٹی ڈال رہے تھے۔ پھر جب ان کی وفات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین رہنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا تو فرمایا، میرا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیٹی کی وجہ سے تھا جو ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اپنی دوسری بیٹی نکاح کے اندر دے دی، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں 40 کی 40 آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پاؤں مبارک پھیلائے ہوئے تھے اور پنڈلیوں سے کپڑا اترا ہوا تھا، پنڈلیاں کھلی تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے ٹانگیں سمیٹ لی بلکہ چادر سے اپنی پنڈلی کو بھی ڈھانپ لیا۔ صحابہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں، وہ عثمان جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس عثمان سے کیوں حیا نہ کروں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان تھا، آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب ذو النورین یعنی 2 نور والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اسی وجہ سے آپ کا لقب ذو النورین پڑ گیا، یعنی دربار نبوت سے کسی کو صدیق کا لقب ملا، کسی کو فاروق کا لقب ملا، کسی کو حیدر کرار کا لقب ملا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو ذو النورین کا لقب ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی مثال قائم کی کہ اپنی جان تو قربان کر دی، اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا، لیکن مسلمانوں کی تلواروں کو آپس میں ٹکرانے نہ دیا۔ جب باغیوں نے آپ پر ظلم کرنا شروع کیا، آپ کا محاصرہ کیا، آپ کو گھر کے اندر بند کر دیا، پہلے آپ کو خطبے سے روکا، مسجد نبوی کے خطبے سے، پھر آپ کو مسجد میں آنے سے روک دیا کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ سکتے، پھر آپ پر ظلم کیا گیا کہ آپ کا کھانا بند کر دیا، پھر آپ پر ظلم کیا گیا کہ آپ کا پانی بند کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40 دن پانی بند کیا گیا۔ وہ عثمان جنہوں نے مسلمانوں کے لیے بیر روما ایک کنویں کا نام ہے، اس کنویں کو خرید کر میٹھے پانی کا چشمہ تھا وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ پھر ایسا وقت آیا کہ ان بدبخت باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا۔
وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، آپ کے اشارے پر مسجد نبوی کی توسیع اور تعمیر کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد نبوی کی توسیع کرائے گا، اس کی تعمیر کرائے گا، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے جنت میں اس سے بہتر جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کرائی، اس کی تعمیر کرائی۔ تو پھر ایک دن آیا کہ ان بدبخت باغیوں نے آپ کو اسی مسجد نبوی میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت مظلومانہ تھی، بہت دردناک طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا۔ باغیوں نے جو آپ کا محاصرہ کیا، اس دوران جب آپ کا پانی اور کھانا بند ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ باغیوں نے ہمارا پانی بند کر دیا ہے، کسی طریقے سے ہم پر پانی بھیجیے ہمارے پاس۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فوراً کھڑے ہوئے اور ایک مشکیزہ پانی کا لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے لگے۔ راستے میں ان باغیوں نے دیکھا تو بڑے دلیرانہ طریقے پر انہوں نے وہ مشکیزہ کھینچ کر توڑ دیا اور آپ تک پانی نہ پہنچنے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت بڑے غصے میں آئے، انہوں نے ان کو بد دعا دی کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو مسلمان تو کیا، یہ تو کافروں کا بھی طریقہ نہیں ہے۔ فارس و روم کے لوگ کافر بھی ایسے نہیں کرتے جس طرح تم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر رہے ہو۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پانی اندر نہیں جانے دے رہے تو انہوں نے اپنی پگڑی اتار کر، اپنا امامہ اتار کر دیوار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف پھینک دیا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوشش کرتے رہے پانی لانے کی، لیکن بدبخت باغیوں نے اندر نہ آنے دیا، لہٰذا وہ اپنا امامہ وہاں پھینک کر واپس آ گئے۔ تو اس لیے محترم دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان تو پیش کر دی لیکن مسلمانوں کو آپس میں لڑنے نہ دیا۔ یعنی وہ امت کو ایک سبق دے گئے متحد رہنے کا، آپس میں اتفاق کا، کہ جو بھی وقت آ جائے آپس میں اتفاق اتحاد سے، یعنی لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ تمام صحابہ کرام وہ محسنین امت ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ ہمارے پاس امانت کے طور پر پہنچایا بڑی دیانتداری کے ساتھ۔ اگر آپ کی قربانی نہ ہوتی تو شاید آج ہم اپنے گھروں کے اندر مسلمان نہ ہوتے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا